موت قریب دیکھ کر جس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے یہ ایمان کی نشانی ہے۔ آج ہمارے پاس ایمان کی نشانی ظاہر نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ہم اور آپ جب بیمار ہیں اور دیکھ لیں کہ ہم کو یہ اب بچنا نہیں ہے، ہم کو سمجھ جاتے ہیں، لیکن پھر بھی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنے دن اور زندہ رہ لیں۔ مومن تو وہ ہوتا ہے کہ موت کو اپنے قریب دیکھے تو خوش ہو جائے، خوش، جیسے فاطمہ کو خوشی ہوئی، جیسے سنا لمبے ہاتھ جس کے سب سے زیادہ ہوں گے تو زینب کو خوشی ہوئی۔ جواب دیا زندگی کے سارے مسئلوں کا حل اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ اللہ جب یہ اللہ نے اتاری اور زندگی کے تمام مسائل کا حل اس میں موجود، تو اس میں ہمارے موت سے بچنے کا حل بھی موجود ہوگا۔ جرجیس قرآن لے کے بیٹھ گیا اور پڑھنے لگا، موت سے بچنے کی کوئی ترکیب ڈھونڈنے لگا، لیکن اس کتاب نے بھی پڑھتے پڑھتے کہہ دیا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ بڑے بڑے قلعوں میں چلے جاؤ، سمندر کی تاریکی میں چلے جاؤ، پہاڑوں کے اندر چھپ جاؤ، موت تمہیں ادھر بھی آ لے گی، موت تمہیں ادھر بھی اپنے شکنجے میں لے لے گی۔ جرجیس موت سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، ہاں ایک راستہ ہے موت کو کامیاب بنانے کا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جب کوئی حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ جما دیتا ہے، اگر اس نے توبہ کر لی تو وہ نقطہ مٹ جاتا ہے، اور اگر اس نے توبہ نہ کی تو وہ سیاہ نقطہ بڑھتے 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 اتنا پھیل جاتا ہے کہ اس کا پورا دل سیاہ کر دیتا ہے۔ اور جب انسان کا پورا دل سیاہ ہو جائے تو پھر اس کو پرواہ نہیں ہوتی ہمارے پاس یہ مال جو آ رہا ہے وہ حلال کا یا حرام کا، یہ فکر، یہ سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت اس کے اندر سے نکل جاتی ہے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔
مختلف موضوعات پر گفتگو کی جا چکی ہے۔ میں نے بہت غور کیا کہ اب میں یہاں کس ٹاپک پر اپنی بات کو رکھوں، تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ انسان کی زندگی کا ایک حصہ وہ بھی ہے جس کا تعلق ہماری اس موجودہ دنیا سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق ہمارے مرنے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ انسان اسی کو بھولا ہوا ہے۔ جبکہ آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو قرآن کریم کا مطالعہ کرنے کے بعد ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اس کا 2/3 حصہ 2/3 حصہ قرآن کا آخرت سے ہی بھرا پڑا ہے۔ انسانوں کو، خاص طور پر ہم مسلمانوں کو وہی احساس دلایا گیا ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم کو بھی اس بات کا احساس دلایا ہے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ قسم کھائی، قسم ہے ضحیٰ، ناشتے کے وقت کی، چاشت کے وقت کی، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اور قسم ہے اس رات کی جب تاریک ہو جائے، پوری طریقے سے اندھیرے میں چھا جائے۔ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، آپ کے رب نے آپ کو نہ تو چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، چند آیتیں نازل ہوئیں تو اس کے بعد آپ ڈر گئے اور حضرت خدیجہ کے پاس آ کر کہنے لگے زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں میری جان نہ چلی جائے۔ تو حضرت خدیجہ نے تسلی دی، نہیں نہیں، آپ کیوں گھبرا رہے ہیں، آپ نے کبھی کوئی غلط کام کیا ہی نہیں ہے۔ تو انک لتصل الرحم وتحمل الکلہ وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، آپ تو رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں، آپ تو مزدوروں کا بوجھ اپنے اوپر اٹھا کر ان کو ان کے گھر تک پہنچاتے ہیں، جس کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تکسب المعدوم، آپ اپنی محنت و مزدوری کر کے ان کو کھلاتے پلاتے ہیں۔ وتقری الضیف، آپ کے گھر سے کوئی مہمان خالی پیٹ نہیں جاتا ہے، آپ تو مہمان نوازی کرتے ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، اور آپ تو راستہ بھٹکے ہوئے لوگوں کو راستہ بتاتے ہیں، اس کو اس کی منزل تک پہنچا دیتے ہیں۔ یہ خوبیاں آپ کے اندر ہیں، تو آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ لیکن پھر کچھ دنوں تک وحی کا سلسلہ بند رہا تو اللہ کے نبی کو یہ احساس ہوا کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے۔ بخاری شریف کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی نے یہ سوچا جب میرا رب ہی ناراض ہو گیا ہے تو اب دنیا میں زندہ رہنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے ہم کو۔ تو ایک پہاڑ کے اوپر گئے اور اس پہاڑ سے اپنے آپ کو گرانے کے لیے تیار ہو گئے کہ میں اپنے آپ کو گرا لوں۔ یہ مت کہیے گا کیا نبی بھی ایسا کر سکتے ہیں؟ نبی بنے ہوئے تو ابھی تھوڑے ہی دن ہوئے ہیں، پہلی اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ چند آیتیں نازل ہوئی ہیں ابھی، لیکن جب وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا تو یہ سمجھے کہ شاید میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا، خودکشی کا ارادہ آ گیا۔ لیکن جیسے ہی پہاڑ سے اپنے آپ کو گرانے کے لیے تیار ہوئے، اسی فرشتے کو دیکھا آسمان پر کرسی لگائے ہوئے ہے اور کہہ رہا کہ نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی جان کو ہلاکت میں مت ڈالیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیغمبر کے طور پر منتخب کر لیا ہے، آپ نبی ہیں، آپ پیغمبر ہیں، آپ نے خودکشی کا ارادہ ترک کیا، چلے جائے۔ تب یہ آیت میں بتایا گیا ما ودعک ربک وما قلی، آپ کا رب آپ سے نہ تو آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ یہ ذہن آپ صاف کر لیجئے کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہے، نہیں ہے وہ ناراض۔ اس کے بعد فوراً آگاہ کیا کیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ایک بات ذہن میں بٹھا لیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے بہتر ہے۔ جس انسان کے دل میں یہ تصور پیدا ہو جائے کہ یہ ہماری زندگی تو چند روزہ ہے
ہم عارضی طور پر یہاں آئے ہیں لیکن ہمیں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، تو پھر وہ تصور ہی نہیں کر سکتا ہے. اس کی فکر ہوگی، پھر وہ ہر قدم جو بھی اٹھائے گا یہ دیکھے گا کہ ہمارے فیوچر کے لیے، ہمارے مستقبل کے لیے، ہماری آخرت کے لیے یہ قدم کیسا ہے. بھرے پڑے ہیں اس قسم کے واقعات. روک لیا ہے لوگوں نے اپنا ہاتھ وہاں پر. آج تو ہم بچ جائیں گے لیکن کل قیامت کے دن ہمارا کیا ہوگا. احساس دلایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کے لیے آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے بہتر ہے. جب نبی اکرم سے یہ بات کہی جا رہی ہے تو پھر ذرا غور کیجیے. ہلکی سی بارش کے آثار نمودار ہوتے تھے اور معتدل اعتدال سے تھوڑی سی تیز جب ہوا ہوتی تھی تو اللہ کے رسول اپنا مکان، اپنا حجرہ چھوڑ کر سیدھے مسجد میں آ جایا کرتے تھے، یہ سوچ کر کہ کہیں قوم عاد اور قوم سمود کی طرح یہ عذاب ہمارے اوپر نہ آ جائے اور یہ سخت ہوا ہمیں لے نہ اڑے. ہلکی سی طغیانی آتی تھی ہوا کے اندر، تھوڑی سی لہر تیز ہوئی ہوا کی تو اللہ کے رسول پناہ مانگنے لگتے تھے، اے اللہ اگر بارش بھی برسا تو رحمت کی برسانا، ہوا بھی چلے تو رحمت کی چلے، ایسی نہ ہو کہ وہ ہمارے لیے وبال جان بن جائے. یہ احساس ہوتا تھا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذریعے آپ کے صحابہ کو. ہم اپنی زندگیوں پر ذرا غور کریں، اپنی روزی روٹی پر ذرا غور کریں، اپنے بزنس پر غور کریں اور صرف حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی کے اس ایک واقعے پر غور کریں کہ ان کے غلام نے ایک کھجور ان کو کھلا دیا تھا تو کہا تھا کہ آج تو آپ نے پوچھا بھی نہیں کہ میں کہاں سے لایا ہوں. کہا روزانہ محنت و مزدوری کر کے لاتے ہو، آج بھی محنت و مزدوری کر کے لائے ہوگے. تو غلام نے کہا نہیں، آج ہی میں نے محنت نہیں کی ہے، آج ایسے ہی مل گیا. کہا کیسے؟ کہا کہ ایک شخص اپنی بیوی کو لے کے کہیں جا رہا تھا تو میں نے اس کی بیوی پر نظر ڈالی اور اپنے دوست سے کہہ دیا کہ بھابھی کو بیٹا پیدا ہوگا. لقد تکہنت، میں نے کہانت گڑھی تھی، میں نے اپنی مرضی سے ایسی بات کہہ دی تھی. یہ ہے بخاری کے الفاظ. اور آج اس کو بیٹا ہوا ہے تو وہ مجھے بہت پہنچا ہوا سمجھ رہا ہے. میں نے کہا تھا لڑکا ہوگا، جس کو لڑکا ہی ہوا ہے تو وہ مجھے بہت پہنچا ہوا سمجھنے لگا ہے کہ مستقبل کی باتیں میں جانتا ہوں. تو آج اس نے گفٹ میں یہ کھجور لا کر دیا. تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی، اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، اور تم نے کہا اور اس کو ہو بھی گیا. تو کہا کہ میں نے تو ایسی دھول میں لاٹھی ماری تھی اور نشانے پہ لگ گئی. تو کہا نہیں، یہ تو حرام ہے جو تم نے مجھے کھلا دیا. کہا میں تو کھا لوں گا، آپ کو کھانا ہو تو کھائیے. کہا ایک تو کھا چکا ہوں. کہا جئ بالماء، پانی لے کر آؤ. پھر پانی منگایا، پورا پیالہ پانی پینے کے بعد ابو بکر صدیق نے اپنی 3 انگلیاں حلق میں ڈالیں. دیکھیے بخاری کی شرح فتح الباری کے اندر 3 انگلیاں ڈال کر اس کو قے کیا، پھر پانی پیا، پھر انگلی ڈالی، پھر قے کیا، پھر پانی پیا، پھر انگلی ڈالی اور پھر قے کیا. اور کہا اس وقت تک وامٹنگ کرتے رہے، الٹی کرتے رہے، پانی پیتے رہے اور بار بار الٹی کرتے رہے جب تک یقین نہیں ہو گیا یہ جتنا کھایا تھا اتنا نکل گیا ہوگا. پھر فرمایا جب کوئی حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ جما دیتا ہے. اگر اس نے توبہ کر لی تو وہ نقطہ مٹ جاتا ہے،
اور اگر اس نے توبہ نہ کی تو وہ سیاہ نقطہ بڑھتے 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 اتنا پھیل جاتا ہے کہ اس کا پورا دل سیاہ کر دیتا ہے، اور جب انسان کا پورا دل سیاہ ہو جائے تو پھر اس کو پرواہ نہیں ہوتی ہمارے پاس یہ مال جو آ رہا ہے وہ حلال کا یا حرام کا، یہ فکر، یہ سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت اس کے اندر سے نکل جاتی ہے۔ ایک کھجور کھایا تھا، وہ بھی دھوکے سے کھایا تھا، اور اس کو بھی پانی پی پی کر قے کر دیا۔ اس واقعے کی روشنی میں ہم اپنے آپ کو ذرا دیکھیں اور پھر یہ غریبانوں کے بٹن کھول کر جھانکیں اور پھر آئیڈیا لگائیں کہ ہم کتنے % متقی نظر آتے ہیں، ہم کتنے % پرہیزگار نظر آتے ہیں اور کتنے % مسلمان نظر آتے ہیں اس ایک واقعے کی روشنی میں۔ ہمارے دکانوں کی بنیاد جھوٹ پر، ہمارے بزنس کی بنیاد جھوٹ پر، ہمارے کاروبار کی بنیاد جھوٹ پر، اور کیجیے صاحب اگر جھوٹ نہیں بولیں گے تو مولانا صاحب ہمیں ملے گا کیا؟ یہ فکر آپ کر رہے ہیں کہ ہمیں ملے گا کیا؟ تم ہمارے اوپر ویسے ہی بھروسہ کر لو، قرآن کہہ رہا ہے، تم ہمارے اوپر ویسے ہی توکل کر لو جیسے کرنا چاہیے تو ہم تمہیں آسمانوں سے ایسے ہی روزی دیں گے، تمہارے گھروں میں ایسے ہی ہم تمہیں کھانا پہنچائیں گے، تمہارا پیٹ ایسے ہی بھریں گے جیسے چڑیاں بھوکے پیٹ اپنے گھونسلوں سے نکلتی ہیں، دانہ چر کے آتی ہیں، اور جب شام کو وہ اپنے گھونسلوں میں واپس جاتی ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ تم ہمارے اوپر توکل کرو، ہمارے اوپر بھروسہ کرو۔ میں بھوکا اٹھاتا ضرور ہوں لیکن کسی کو بھوکا سلاتا نہیں ہوں۔ روزی دینا یہ میرا کام ہے، رزق فراہم کرنا یہ میرا کام ہے، توکل کرنا یہ تمہارا کام ہے۔ ایک سمندر میں ایک مچھلی ہے جس کو ہم وہیل مچھلی بولتے ہیں، 40 ٹن خوراک ہے اس کی، ایک دن میں 40 ٹن گوشت کھاتی ہے وہ۔ 40 کلو کا تو 1 من ہوا، 100 کلو کا تو 1 کنٹل ہوا، 1000 کلو کا 1 ٹن ہوا، 40 ٹن کھاتی ہے وہ ایک دن میں۔ ہمارا رب اس مچھلی کو بھی 40 ٹن روز کھلاتا ہے، اس کو بھی بھوکا نہیں سلاتا ہے۔ ہم اور آپ تو 2 روٹی کھانے والے، 3 روٹی کھانے والے، لیکن جتنی فکر ہمیں روزی روٹی کی اتنی فکر میرے بھائیوں کسی مخلوق کو نہیں ہے۔ ذرا تصور کرو، وہ 40 ٹن گوشت کھانے والی مچھلی بھی بغیر کھائے نہیں سوتی ہے، اللہ سمندر کی تاریکیوں میں اس کو بھی رزق دیتا ہے۔ اے انسان تو اتنا سرگرداں کیوں ہے؟ اے انسان تو اس روزی کو کمانے کے لیے اپنے ہی بھائی کو دھوکہ دیتا ہے، اس سے جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ پہ جھوٹ بول کے ناجائز طریقے سے اس سے پیسہ حاصل کرتا ہے۔ فرمایا تو ہمارے اوپر توکل تو کر، پھر دیکھ ہم تیرے گھر میں روزی اور روٹی کے دروازے کیسے کھولتے ہیں۔ اللہ اس کو بھی بھوکا نہیں سلاتا ہے۔ یہی تو احساس پیدا کیا تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے اندر۔ اس لیے فرمایا سنو، جتنے بھی یہاں ہیں سب کو ایک دن جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ ہر نفس کو چکھنا ہے۔ موت آ جائے یہ بھی غنیمت ہے کہ ہمارا جسم سڑ کر گل کر مٹی بن جائے، چلو چھٹکارا پا گئے، لیکن نہیں، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تم نے دنیا میں جو جو عمل کیے اس کا پورا پورا اجر، پورا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا قیامت کے دن۔ اچھا کیا ہے تو اچھا، برا کیا ہے تو برا۔ یہ ایک اور مرحلہ ہے ہماری زندگی کے بعد۔ ایک تو موت آ گئی، چلو جسم سڑ گیا گل گیا، چلو چھٹکارا مل گیا، نہیں، جو کیا ہے اس کا انعام تو لے لو۔ اچھا کیا ہے تو اچھا لے لو، برا کیا ہے تو برا لے لو۔ اس کے بعد فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اصل کامیابی تو یہ ہے کہ جب تمہیں تمہارے عملوں کا اجر دیا جائے،
انعام دیا جائے تم جہنم سے بچا لیے جاؤ. فمن زحزح عن النار, جو جہنم سے دور کر دیا گیا, وادخل الجنہ, اور جنت میں داخل کر دیا گیا, فقد فاز, وہی کامیاب کہلائے گا. کامیاب وہی ہوا ہے, اس کے علاوہ کسی کو کامیابی نہیں. جس دنیا کے چکر میں حصول دنیا کے لیے تم سرگرداں ہو, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, یہ دنیاوی زندگی تو محض ایک دھوکے کی زندگی ہے. دور سے بہت اچھی لگتی ہے, قریب جا کر دیکھو تب پتہ چلے گا یہ دنیاوی حقیقت کیا ہے. کبھی بمبے کا سمندر دیکھا ہے جوہو چوپاٹی؟ 1-2 کلومیٹر دور سے دیکھو تو سمندر کا وہ پانی بالو نظر آئے گا, ریت نظر آئے گا. جب قریب جا کر دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے وہ ریت نہیں ہے بلکہ پانی ہے. دور سے جو بالو نظر آ رہی تھی, قریب جا کر وہ پانی. دنیا دور سے بڑی اچھی دکھائی دیتی ہے, لیکن قریب جاؤ تو یہ دنیا بہت حقیر نظر آئے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کی حقیقت یوں بیان کی کہ لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ, اگر مچھر کے ایک پر کے برابر بھی اللہ کی نظر میں اس دنیا کی کوئی حیثیت ہوتی, اس دنیا کی کوئی حیثیت ہوتی, تو اللہ رب العالمین لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقا کافرا منہ شربۃ ماء, اگر مچھر کے ایک پر کے برابر بھی اللہ کی نظر میں اس کی عزت ہوتی تو اللہ اس دنیا سے کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پینے دیتا, ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پلاتا. یہ ہے دنیا کی حیثیت. فرمایا دنیا سے بے تعلق مت ہو جاؤ, دنیا کو حاصل کرو, لیکن اتنا ہی جتنا تمہیں حاصل کرنا چاہیے. اس لیے دعا مانگتے رہو, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمیں دنیا میں اچھائیاں عطا فرما, اے اللہ ہمیں آخرت میں بھی بھلائیوں سے نواز, وقنا عذاب النار, اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. جہاں تک ہو سکے دور کریے اپنے سے اس دنیا کو. میں نے شاید آدونی میں یہ واقعہ سنایا تھا. سالم ابن عبداللہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے. وہ سالم ابن عبداللہ حضرت عمر کے پوتے, اور ان کے جسم پر پھٹا پرانا احرام تھا. مکے کا حاکم وقت اس زمانے میں تھا ہشام ابن عبد الملک. ہشام ابن عبد الملک بھی طواف کر رہا تھا. طواف کرتے کرتے اس کی نظر سالم ابن عبداللہ ابن عمر پر پڑی. لوگوں سے پوچھا یہ پھٹا پرانا احرام پہن کر کون آیا؟ بیچارہ بڑا غریب آدمی لگ رہا ہے. لوگوں نے بتایا حضرت عمر فاروق کے پوتے ہیں یہ. ہیں امیر المومنین عمر فاروق کے پوتے, 22 لاکھ مربع میل پر جس نے حکومت کی ہو اس کا پوتے کا یہ حال. طواف کرتے کرتے ٹکرا گئے. پوچھا کون؟ کہا میرا نام سالم ہے. مجھے جانتے ہو؟ کہا نہیں, میرا نام ہشام ابن عبد الملک ہے. شکریہ, طواف کرنا ہے. دوسرے چکر میں پھر مل گئے. ارے سنیے تو, آپ تو صرف شکریہ کہہ کے رہ گئے, آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ میں کون ہوں. سالم ابن عبداللہ جواب دیتے ہیں یہ اللہ کا گھر ہے, یہاں میں اپنی ضرورت مانگنے آیا ہوں, یہاں آپ بھی اپنی ضرورت کو لے کے آئے ہیں, اس لیے میں جانتا ہوں آپ بھی ضرورت مند, میں بھی ضرورت مند. اس سے زیادہ اور کیا تعارف ہوگا. ہشام ابن عبد الملک نے کہا تم امیر المومنین عمر فاروق کے پوتے ہو, تمہاری حالت مجھ پر دیکھی نہیں جا رہی ہے. میں حاکم وقت ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ تمہاری کچھ مدد کروں, کپڑا دوں, لتا دوں, اناج دوں, غلہ دوں, میں تمہیں سونا دوں, چاندی دوں, دنیا بھی کچھ چیزیں دے دوں تاکہ تم آرام سے اپنی زندگی بسر کر سکو. بتاؤ تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ سالم ابن عبداللہ کا جواب سنو, انی لاستحی من اللہ ان اسأل فی بیتہ غیرہ. آئے ہشام, مجھے شرم آتی ہے اللہ سے اس کے گھر میں ہوتے ہوئے میں کسی غیر کے سامنے اپنا دامن پھیلاؤں. سالم ابن عبداللہ کا یہ جواب سن کر ہشام کو برا لگا. تھوڑی دیر کے بعد جب 7 چکر پورے ہو گئے
تو سالم ابن عبداللہ مقام ابراہیم کے پاس جا کر 2 رکعت نماز پڑھنے لگے اور نماز پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرنے لگے۔ دعا کر کے جب واپس نکلے تو ہشام ابن عبد الملک نے ایک چوراہے پر ان کو روک لیا۔ الآن خرجت من بیت اللہ فاسأل، اے عبد سالم، یہ تو اللہ کا گھر نہیں ہے، آپ تو اللہ کے گھر سے خانہ کعبہ سے نکل چکے ہیں، اب مانگو کیا مانگتے ہو؟ اللہ کے گھر میں شرم آ رہی تھی، یہ تو اللہ کا گھر نہیں، مانگو کیا چاہیے تمہیں؟ کہا ام من حوائج الدنیا ام من حوائج الآخرہ، اے ہشام بار بار تم مجھ سے کہتے ہو مانگو، تو بتاؤ دنیا بھی ضرورت میری پوری کرو گے یا آخرت کی ضرورت؟ ہشام نے کہا آخرت کی ضرورت تو کوئی کسی کی پوری نہیں کر سکتا، وہ تو نبی اکرم نے بھی اپنی بیٹی سے کہہ دیا تھا عمل کر، بغیر عمل کے میں تیرا باپ محمد بھی تجھے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ انی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں قیامت کے دن تیرے کوئی کام نہیں آؤں گا، ہاں میں حاکم ہوں، وہ مجھ سے دنیاوی کچھ چیزیں مانگنا چاہو تو مانگ لو، سونا چاندی کپڑا لتا اناج غلہ جو چاہیے میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، بتاؤ کیا ضرورت ہے تمہیں؟ کہا ہشام تم نے صحیح سے دیکھا نہیں مجھے کہ میں نے طواف کرنے کے بعد پھر کیا کیا؟ کہا میں نے دیکھا ہے، طواف کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، نماز کے بعد میں نے کیا کیا؟ نماز کے بعد آپ نے دعا مانگی، شاید تمہیں معلوم نہیں کہ میں نے نماز کے بعد کیا دعا مانگی۔ ہشام نے کہا یہ میں کیا جانوں، تم آہستہ دعا مانگ رہے تھے، یہ تم جانتے ہو، تمہارا رب جانتا ہے، میں کیا جانوں کہ تم نے کیا دعا مانگی؟ کہا سالم نے اے ہشام یہ سچ ہے کہ میں نے اپنے رب سے کیا مانگا یہ سوائے میرے اور میرے رب کی کوئی نہیں جانتا، لیکن اتنا میں تمہیں بتا دوں، تم مجھ سے بار بار کہتے ہو کہ مجھ سے دنیا مانگو، سونا مانگو، چاندی مانگو، کپڑا مانگو، اناج مانگو، یہ ساری چیزیں مانگنے کے لیے کہہ رہے ہو۔ سنو، جب میں نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے رب سے کچھ مانگا اور دعا کی تو جو چیز تم مانگنے کے لیے ہم سے کہہ رہے ہو، ما سألت الدنیا من یملکها فکیف اسألها من لا یملکها، دنیا تو میں نے اس سے بھی نہیں مانگی جو دنیا کا مالک ہے، دنیا کا سوال تو میں نے اس سے بھی نہیں کیا جو دنیا کا مالک ہے، سونا اور چاندی تو میں نے اس سے بھی نہیں مانگا، اناج اور غلہ تو میں نے اس سے بھی نہیں مانگا جو اس کا مالک ہے، فَكَيْفَ أَسْأَلُهَا مَن لَّا يَمْلِكُهَا، تو اس سے کیا مانگوں کہ وہ دنیا کا ایک رتی برابر مالک نہیں، آج مرا اور یہ دنیا کل دوسرے کے ہاتھ میں، تو مجھ سے دنیا کی طلب کی امید رکھتے ہو؟ ارے دنیا تو میں نے اپنے رب سے بھی نہیں مانگی، کیا مانگا وہ نہیں بتاؤں گا، لیکن اتنا تو بتا دوں کہ دنیا تو میں نے اس سے بھی نہیں مانگی۔ ہم نماز بھی پڑھنے آتے ہیں تو دعا مانگتے اللہ میرا کاروبار نہیں چل رہا، کاروبار میں برکت دے، اللہ میری روزی روٹی میں برکت دے، اللہ لاک ڈاؤن میں ہم سڑک پہ آ گئے، اللہ ہمارے حالات کی اصلاح، ہم یہ دعا مانگتے ہیں۔ اور ان دعاؤں سے صحابہ کرام دور رہتے تھے، وہ یہ کہتے تھے اللہ جو بھی روکا سوکا ملے گا ہم کھا لیں گے لیکن آخرت ہماری صحیح رہے، ثبت قدمی علی دینک، حالات چاہے کتنے ہمارے خراب ہوں لیکن دین کے اوپر سے ہمارا ایمان نہ اٹھ جائے، ثابت قدم رہیں تو دین پر رہیں، یہ آفات، یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں کہیں ہمیں ہمارے دین سے دور نہ کر دیں، اس امتحان میں ہمیں تو کامیابی عطا فرمانا۔ یہ صحابہ کرام کی دعائیں ہوا کرتی تھی۔ نبی اکرم نے دیکھا یہ صحابہ دنیا کی کچھ چیزیں مانگتے ہی نہیں، تو نمازوں میں ایسی دعائیں بتا دیں کہ یہ آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا بھی مانگتے رہیں۔ اللہم اغفر لی، آخرت میں مغفرت کی دعا مانگو، ورحمنی، اللہ کا رحم و کرم مانگو، وعافنی، اور صحت و تندرستی بھی مانگو، اور ان تمام چیزوں کو مانگنے کے ساتھ ساتھ اپنی دنیا کو مت بھولو، ورزقنی، اے اللہ تو مجھے رزق حلال بھی عطا فرما۔ یہ اللہ کے نبی نے پھر بتا دیا تاکہ آخرت یا آخرت نہیں دنیا میں بھی تمہیں زندہ رہنا ہے، اس لیے اللہ سے دنیا میں بھی رزق حلال کا سوال کرتے رہو۔ اتنا آخرت سے جوڑا ہے، اتنا آخرت سے۔ ہم لوگ دھیرے دھیرے قبر کے قریب جا رہے ہیں۔ کتنے سال پہلے آیا تھا میں؟ 15-16 سال۔ آج 15-16 سال کے بعد آپ کے سامنے ہوں۔ یہ 15-16 سال کی زندگی میری چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ جرجیس تو اپنی زندگی کے 15 سال کم کر چکا ہے۔
جن لوگوں نے 15-16 سال مجھے سنا تھا یہاں بیٹھ کر اسی نندی کٹکور میں، ان کی زندگی چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ وہ بھی اپنی زندگی کے 15-16 سال کم کر چکے ہیں۔ اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتنے ہی ہم اپنے قبر کے قریب ہو چکے ہیں، اور در حقیقت قبر کے قریب نہیں ہوئے ہیں۔ ہم اور آپ دو چیزوں میں سے کسی ایک کے قریب ہو رہے ہیں، یا تو اپنی جنت کے یا اپنی جہنم کے۔ 15-16 سال ہم یا تو جنت کے قریب ہو گئے ہیں یا جہنم کے۔ اللہ نہ کرے کہ ہم اور آپ کوئی بھی جہنم میں جائے۔ اللہم قنا عذاب النار۔ ہم سب کو یہ دعا کرنا چاہیے، لیکن اگر یہ زندگی کے ہمارے 15-16 سال ہمیں جہنم کے قریب کر دیے ہیں تو یہ یقیناً ہمارے اور آپ کے لیے سب سے بڑا خسارہ ہے، سب سے بڑا نقصان ہے۔ یہ سوچنے اور غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ زندگی کے یہ دن کا، اس لیے میں نے کئی جگہ تقریروں میں کہا ہے کہ بڑا بے وقوف اور پاگل ہے وہ باپ جو اپنے بیٹے کا جنم دن مناتا ہے، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کہہ کے کیک کاٹتا ہے کہ آج میرا بیٹا 10 سال کا ہو گیا ہے، آج 12 سال کا، 15 سال کا۔ در حقیقت وہ اپنے بیٹے کے 11-12 سال کے ہونے کی خوشی نہیں منا رہا ہے، بلکہ وہ اپنے بیٹے کے 11 سال اپنی زندگی کو کم کرنے کی خوشی منا رہا ہے۔ ایسا بے وقوف اور پاگل باپ کون ہوگا جس کا بیٹا اپنی زندگی کے 10 سال کم کر چکا ہو اور وہ کیک کاٹ رہا ہو؟ اس سے بڑا بے وقوف کوئی ہوگا؟ اس ویسٹرن کلچر نے، اس پشچمی سبھیتا نے، اس مغربی تہذیب نے ہمیں اتنا پاگل کر دیا ہے کہ ہم یہ نہیں سوچ پا رہے ہیں کہ ہماری زندگی کے اتنے دن کم ہو گئے اور ہم خوشیاں منا رہے ہیں۔ سوچیے آپ، اتنی بھی صلاحیت اس نے کھینچ لیا آج ہم سے۔ ہم سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت پر ڈاکہ ڈالا ہے سب سے پہلے ویسٹرن کلچر نے، ہمارے ذہن پر سب سے پہلے ڈاکہ ڈالا۔ سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت نکال دو ان کے ذہن سے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کی زندگی ہے۔ یہ کون سی آخرت کی فکر تھی؟ یہ کون سی آخرت، کون سا آخرت کا جذبہ تھا کہ جنگل کے اندر ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے، حضرت عمر اپنے ساتھیوں کے ساتھ اسی جنگل میں، ساتھیوں کو بھوک لگی ہے، حضرت عمر نے کہا بِعِنِی شاطن، ایک بکری مجھے بیچ دو۔ جنگل کا چرواہا کہتا ہے یہ بکری میری نہیں ہے، میرے مالک کی ہے۔ حضرت عمر اس کا امتحان لیتے ہیں اور کہتے ہیں تیرے مالک کو تھوڑی معلوم ہے، ہم بکری ذبح کریں گے، اس کی کھال پر خون لگا دیں گے، کھال تجھے دے دیں گے، اپنے مالک سے کہہ دینا جنگل میں ایک بھیڑیے نے ایک بکری پر حملہ کر دیا اور ایک بھیڑیا بکری کو کھا گیا۔ اس نے کہا اے اجنبی آدمی، میں تجھے جانتا تو نہیں ہوں، لیکن اتنا بتا دوں کہ میں نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہمارے نبی کی تعلیم کچھ اور ہے۔ یقیناً میں اپنے مالک کو جھوٹ بول سکتا ہوں، اور میرا مالک بھی بہت نیک ہے، شریف ہے، وہ مجھ سے سوال جواب نہیں کرے گا، اس کی قیمت بھی ہم سے نہیں مانگے گا، وہ ہمیں چھوڑ بھی دے گا، اور آپ کی دی ہوئی قیمت سے ہم عیش و آرام بھی کر لیں گے، لیکن میں اپنے مالک سے جھوٹ بول کر مجھے کیا ملے گا؟ ہم اپنے مالک کو تو جواب دینے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن قیامت کے دن میں اس مالک کو کیا جواب دوں گا جو میرے مالک کا بھی مالک ہے؟ وہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جنگل سے نکلے، نہیں بتایا کہ میں کون ہوں، اور دوسرے دن اس کو اور اس کے مالک کو دربار خلافت میں بلایا۔ آج اس آدمی نے دیکھا کہ یہ تو وہی آدمی ہے جو کل مجھے جنگل میں ملا، میں نے اس کو بکری نہیں بیچی، آج یہ ہمیں لائن میں کھڑا کر کے کوڑے مارے گا۔ مالک سے کہنے لگے امیر المومنین یہ تمہارا غلام ہے؟ کہا ہاں یہ میرا غلام ہے۔ کہا کہ اس کو میرے حوالے کرو، میں اس کو خریدنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا سوری، میں بیچنا نہیں چاہتا ہوں، اس لیے کہ اس سے مجھے بہت فائدے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے کہا ارے تم کیوں نہیں سمجھتے ہو، اس آدمی کی جگہ کسی کی غلامی کرنے کے لیے نہیں ہے، تم اس کی دگنی قیمت لے لو۔ دگنی قیمت کا نام سنا تو مال خوش، بیت المال سے اس کی دگنی قیمت دے دی۔ حضرت عمر نے اس غلام کو خرید لیا، اور خریدنے کے بعد آزاد کر دیا، اور کہا جاؤ تم آج سے آزاد ہو، اور یہ آزادی تمہیں خوف خدا بندی کی وجہ سے مل رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تم جو ڈرتے ہو،
جو خوف تمہارے اندر رہا اللہ کا، اس کلمے کی وجہ سے میں تمہیں آزاد کر رہا ہوں، اور اسی طریقے سے اگر تقویٰ تمہاری زندگی میں رہا تو مجھے امید ہے کہ یہی تقویٰ کل قیامت کے دن تمہیں جہنم سے بھی آزاد، ہم سے تو آزادی مل گئی، اپنے مالک سے تو آزادی مل گئی، اب اصلی آزادی جہنم کی آزادی ہے۔ اگر اسی طریقے سے تقوی پہ چلتے رہے تو یہی کلمہ انشاءاللہ تمہیں جہنم سے بھی آزادی دلائے گا۔ تو میرے پیارے ساتھیو، یہ کون سا خوف تھا جو عمر فاروق کے سامنے بھی پہاڑ بن کر کھڑا رہا؟ نہیں، اپنے مالک کو تو میں جواب دے دوں گا، لیکن قیامت کے دن اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ یہ احساس پیدا کرایا تھا جناب محمد رسول اللہ نے۔ ہم اور آپ زندگی کی جس ٹرین پر بیٹھے ہوئے ہیں اس کی آخری اسٹیشن قبرستان ہے۔ دلی سے ہاوڑا جو ٹرین چلتی ہے، ہاوڑا میں رک گئی، اب آگے نہیں جائے گی، آخری اسٹیشن ہے۔ ہم اور آپ زندگی کی جس ٹرین پر بیٹھے ہوئے ہیں اس کا آخری سٹاپس موت، منزل قبرستان، اس سے آگے گاڑی نہیں جا رہی ہے۔ یہ الگ بات ہے، کسی کی اسٹیشن 2 دن پہلے آ جاتی ہے اور کسی کی اسٹیشن 2 دن کے بعد آتی ہے، لیکن آنا سب کی ہے اور گاڑی کو رکنا وہی ہے۔ موت سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں۔ جرجیس نے سنا اندرا گاندھی کو 16 گولیاں مار دی گئیں، وہ اپنی جان نہیں بچا پائی۔ یا اللہ، انڈیا میں تو پرائم منسٹر اپنی جان نہیں بچا پاتا ہے، انڈیا چھوڑ کے بھاگتا ہوں، پاکستان کی سرزمین پر جا رہا ہوں، مسلمانوں کا ملک ہے، وہاں مجھے میری زندگی مل جائے گی، موت سے چھٹکارا مل جائے گا۔ پاکستان کی سرزمین پر جرجیس پہنچا، پاکستان کی دھرتی نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا موت سے بچنے کے لیے۔ آواز آئی، یہاں کس پہ بھروسہ کر کے آ گئے ہو؟ یہ ملک مسلمانوں کا ہے، یہ زمین میرے ساتھ وفاداری کرے گی۔ آواز آتی ہے، کیا تم نے ذوالفقار علی بھٹو کو تخت دار پہ لٹکتا ہوا نہیں دیکھا ہے؟ کیا ضیاء الحق کے چیتڑے اڑتے ہوئے داستان تمہیں نہیں سنائی دی؟ کیا بے نظیر بھٹو کے پیشانی پر بندوق کی گولی لگتی ہے؟ کیا تم نے یہ داستانیں نہیں سنی ہے؟ اس سرزمین نے بھی کسی کے ساتھ، حکمرانوں کے ساتھ وفاداری نہیں کی ہے، بھاگ کر عراق کی سرزمین پر جا کر پناہ لی۔ عراق کی سرزمین نے جواب دیا، اگر یہاں موت کسی کو نہیں آ سکتی تھی تو وہ صدام تھا جو حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا تھا، لیکن اپنی جان بچانے کے لیے وہ بھی بنکروں میں چھپتا پھرا، بالآخر پکڑا گیا اور پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا۔ تمہیں جان بچانا ہے تو سعودیہ کی سرزمین پر چلے جاؤ۔ سعودیہ کی سرزمین پر جرجیس جاتا ہے، سعودی کی سرزمین نے جواب دیا، اگر جان بچانے آئے ہو تو شاہ فیصل کی زندگی پر غور کرو، ان کو ان کے بھتیجے ہی نے قتل کر دیا، پھر بھتیجا بھی قتل کے جرم میں اس کو بھی قتل کر دیا گیا۔ یہاں کسی کی زندگی نہیں بچ سکتی ہے۔ اگر تمہیں زندگی پیاری ہے تو مکے میں چلے جاؤ جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ خوشی کی لہر نہ رہی، جہاں نبی پیدا ہوئے وہاں جاتا ہوں، چلو وہاں میری زندگی بچ جائے گی۔ جرجیس مکے میں گیا، طواف کا شرف حاصل ہوا، طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی، پتہ چلا فجر کی نماز کا وقت ہے، ظہر کی نماز کا وقت ہے، چلو امام حرم کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں۔ آج جرجیس کی پہلی نماز ہے، خانہ کعبہ میں خوش تھا، اب مجھے کبھی موت نہیں آئے گی۔ جیسے ہی امام محترم نے سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اعلان ہوتا ہے الصلاۃ علی الاموات، کچھ جنازے آئے ہوئے ہیں، ان کی نماز جنازہ ہونا ہے۔ اللہ، ظہر میں جنازہ پڑھا، عصر میں جنازہ پڑھا، مغرب میں پڑھا، عشاء میں پڑھا، فجر میں پڑھا۔ یا اللہ، یہ میں کون سی زمین پہ آ گیا؟ یہاں تو ہر نماز کے وقت جنازے آ رہے ہیں، سب سے زیادہ موتیں تو ہم کو یہی دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ ہم تو اپنی جان بچانے کے لیے آئے ہیں، لیکن یہاں تو سب سے زیادہ جنازے پڑھ رہے ہیں، موت تو ان کو بھی آ رہی ہے جو یہاں پیدا ہوئے۔ کسی نے کہا
یہاں تمہیں موت سے چھٹکارا نہیں ملے گا، مدینے چلے جاؤ۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بقیہ زندگی مدینے میں گزری۔ میں مدینے میں گیا، مدینے میں نماز کا شرف حاصل ہوا، میں نے جنت البقیع کا معائنہ کیا، روضۃ من ریاض الجنہ کو دیکھا، خوش تھا کہ یہاں کسی کو موت نہیں آئے گی، لیکن بغل میں دیکھا خود اللہ کے رسول کی قبر مطہرہ موجود ہے۔ پوچھا یہ کس کی قبر ہے؟ جواب ملا جناب محمد رسول اللہ کی۔ میں نے کہا لو یہاں صحابہ دفن، یہاں نبی دفن، موت تو یہاں پر بھی آ رہی ہے۔ کسی نے کہا موت سے کہیں تمہیں بچاؤ نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ ایک کتاب پڑھ رہے تھے، پوچھا یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ جواب آیا یہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ قرآن کیسی کتاب ہے؟ جواب دیا زندگی کے سارے مسئلوں کا حل اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ جب یہ اللہ نے اتاری اور زندگی کے تمام مسائل کا حل اس میں موجود، تو اس میں ہمارے موت سے بچنے کا حل بھی موجود ہوگا۔ جرجیس قرآن لے کے بیٹھ گیا اور پڑھنے لگا، موت سے بچنے کی کوئی ترکیب ڈھونڈنے لگا، لیکن اس کتاب نے بھی پڑھتے پڑھتے کہہ دیا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ بڑے بڑے قلعوں میں چلے جاؤ، سمندر کی تاریکی میں چلے جاؤ، پہاڑوں کے اندر چھپ جاؤ، موت تمہیں ادھر بھی آ لے گی، موت تمہیں ادھر بھی اپنے شکنجے میں لے لے گی۔ جرجیس موت سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، ہاں ایک راستہ ہے موت کو کامیاب بنانے کا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اس دھرتی پر ذرہ برابر نیکی کرو گے تو اس کا بھی بدلہ تمہیں مل جائے گا، اور ذرہ برابر برائی کرو گے تو اس کو بھی تم اپنے نامہ اعمال میں دیکھ لو گے۔ اب تمہیں اپنی موت کو اگر کامیاب بنانا ہے تو اپنی زندگی کے اندر اچھے عمل کر لو، تاکہ مرنے کے بعد جو زندگی ملے گی اس زندگی کو تم کامیاب بنا سکو۔ میرے بھائیو، موت سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، بھاگو۔ قرآن کہتا ہے جس موت سے تم بھاگ رہے ہو، ان الموت الذی تفرون منہ، جس موت سے تم بھاگ رہے ہو فانہ ملاقیکم، وہ تو تمہارے سامنے ملاقات کرنے کے لیے کھڑی ہے۔ ہم جس دروازے سے بھاگنا چاہ رہے ہیں، جہاں سے جانا چاہ رہے ہیں اسی دروازے پر، جس سے نہیں ملنا چاہ رہے ہیں وہی ہم سے ملنے کے لیے اسی دروازے پر موجود۔ جس موت سے تم بھاگ رہے ہو وہ ملاقات کر کے رہے گی۔ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، ملاقات کس کو کہتے ہیں؟ اٹاوا سے یو پی سے ہم نے کہا کہ نندی کٹکوٹ جا رہے ہو، میرے ایک دوست رہتے سلام کہہ دینا، آپ یہاں آئے آپ نے میرا سلام پہنچا دیا۔ یہ الیک سلیک تو ہے لیکن ملاقات نہیں ہے۔ ملاقات کیا ہے؟ ہم آپ کے سامنے، آپ ہمارے سامنے، ہم نے آپ سے مصافحہ کیا، آپ نے ہم سے کیا، ہم نے آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، آپ نے ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، یہ ہے ملاقات۔ قرآن نے کیا کہا؟ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، جس موت سے تم بھاگ رہے ہو وہ ملاقات کرنے کے لیے تمہارے پاس کھڑی ہے، یعنی وہ تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر رہے گی، تم سے مصافحہ کر کے رہے گی، تم سے چپک کر رہے گی، اس سے تم اپنی نظریں چھپا نہیں سکتے ہو، اپنی نظروں کو ہٹا نہیں سکتے ہو، وہ تم سے ملاقات کر کے رہے گی۔ اس زمین نے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ کو نہیں چھوڑا۔ ہماری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ ہم اور آپ کیا ہیں؟ اس لیے صحابہ کرام کی زندگیوں پہ عمل کرو۔ کتنا ڈرتے تھے۔ صفت و صفوہ کتاب ہے علامہ ابن قیم کی، مشہور کتاب ہے، یحییٰ ابن ایوب کا ایک واقعہ نقل کرتی، کہتے ہیں کہ وہ خراسان کے رہنے والے تھے، اور خراسان کا جو مین گیٹ تھا اس گیٹ کے بعد ایک قبرستان دکھائی دیتا تھا۔ تو یحییٰ ابن ایوب روزانہ رات کے اندھیرے میں اس دروازے پر بیٹھ جاتے تھے اور وہاں سے قبرستان کو دیکھتے رہتے تھے۔ ہر آنے جانے والا آدمی وہاں سے دکھائی دیتا تھا، اور اس قبرستان کو دیکھ کر وہ اپنی موت کو یاد کرتے تھے۔ ایک دن رات کی تاریکی میں یحییٰ ابن ایوب خراسان کے اس دروازے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ رات کے اندھیرے میں کیا دیکھتے کہ ایک آدمی اپنا چہرہ چھپائے ہوئے کمبل سے وہ ایک پھوٹی ہوئی قبر کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ یحییٰ ابن ایوب نے کہا چلو چل کر دیکھتے ہیں کہ یہ آدمی پھوٹی ہوئی قبر کے پاس کیا کر رہا ہے۔ یحییٰ ابن ایوب نے چپل اتاری اور
دھیرے دھیرے قدم رکھا تاکہ وہ پیچھے مڑ کے ہم کو نہ دیکھے، لیکن میں دیکھوں کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ یحییٰ ابن ایوب جب اس کے قریب جاتے ہیں تو وہ قبر کی ان ٹوٹی پھوٹی ہوئی ہڈیوں کو دیکھ رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا، اے ہڈیوں، کل تم میرے جیسی تھیں اور کل میں تمہارے جیسا ہو جاؤں گا۔ اے ہڈیوں، کل تم میرے جیسی تھیں اور کل میں تمہارے جیسا ہو جاؤں گا۔ اے ہڈیوں، کل تم میری طرح تھیں اور کل میں تمہارے جیسا ہو جاؤں گا، کہ آج تم کو کتے بھی سونگھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یحییٰ ابن ایوب نے یہ سنا تو پیچھے سے ان کے اوپر ہاتھ مارا، پلٹ کر دیکھا تو یحییٰ ابن ایوب کہتے ہیں یہ تو میرا جگری دوست ہے، اس کا نام سعدون تھا۔ سعدون، تم دن میں تو بڑی اچھی طرح مجھ سے ملتے ہو، ہنستے کھیلتے، اور رات کے اندر تمہارا یہ حال ہے کہ تم اپنی موت کو اس طرح یاد کر رہے ہو۔ حضرت سعدون نے کہا، اے یحییٰ، کل ہمارے نام اعمال ہمارے ہاتھ میں دے دیے جائیں، اس دن رونے سے بہتر ہے کہ آج ان مردوں کے حالت پر ہم رو لیں اور اپنے گناہوں کو معاف کر لیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑگڑا لیں۔ اس دن ہمارا کیا ہوگا؟ فَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب ہمارے صحیفے کھول کر ہمارے ہاتھوں میں دے دیے جائیں گے، اگر ہماری نیکیاں کم رہیں اور ہمارے گناہوں کا پلڑا جھک گیا تو اس دن پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آج ہم رو لیں۔ یحییٰ ابن ایوب نے یہ سنا تو اتنا روئے کہ روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ حضرت سعدون یحییٰ کے پاس بیٹھ کر ان کے چہرے کو سہلاتے رہے اور پانی کے چھینٹے مارتے گئے۔ جب یحییٰ ابن ایوب کو ہوش آتا ہے تو حضرت سعدون نے کہا، یحییٰ تجھے ہوش کیوں آ گیا؟ تو مر کیوں نہیں گیا؟ اگر آج تو خوف خدا سے مر جاتا تو یہ تیرے لیے سب سے بہتر ہوتا۔ آج اگر تیری روح نکل جاتی تو یہ تیرے لیے سے مبارک موت کوئی نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ کے خوف سے تیری موت نکلی ہے۔ تو اٹھ کیوں گیا؟ تجھے ہوش کیسے آ گیا؟ جب تو اللہ کا خوف، عذاب قبر کا منظر دیکھ کر، یہ سن کر جب بے ہوشی ہوا تھا تو مر کیوں نہیں گیا؟ تجھے ہوش کیوں آ گیا؟ اگر آج تو مر جاتا تو تجھ سے زیادہ خوش نصیب موت کسی کی نہیں ہوتی۔ اس طریقے سے یہ موت کو یاد کیا جاتا تھا۔ ہم سب اسی ٹرین پر چل رہے ہیں، اسی پر سفر کر رہے ہیں جس کی آخری منزل وہی ہے۔ میرے بھائیوں، اس موت کو کامیاب بناؤ۔ مرنے سے سب ڈرتے ہیں، ابھی ہمیں موت نہیں آنی چاہیے، یہ ایمان کی نشانی نہیں ہے۔ ایمان کی نشانی یہ ہے کہ مومن جب یہ دیکھے کہ ہماری موت ہم سے قریب ہو گئی ہے، اب ہم جلدی اللہ کو پیارے ہونے والے، اگر موت کو قریب دیکھتا ہے تو اس کے چہرے پر خوشی کے آثار نمودار ہوتے ہیں، تو سمجھو کہ وہ مومن ہے۔ اور کون ہے ایسا؟ بڑے سے بڑا نمازی و تہجد گزار بھی ایسا نہیں ہوگا جو یہ چاہے گا کہ میں کل ہی مر جاؤں۔ یہ تو چاہتا ہے کہ میری موت اچھی ہو، لیکن یہ کوئی نہیں چاہتا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے سے عبرت حاصل کیجئے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیمار دیکھتی ہیں اور آخری حالت میں دیکھتی ہیں تو چیخ اٹھتی ہیں، واہ کربابتا، ہائے میرے ابو کی تکلیف۔ جب ابو نے محمد رسول اللہ نے اپنی بیٹی کو روتے ہوئے دیکھا تو کہا، بیٹی غم نہ کرو، کیوں پریشان ہوتی ہو؟ آج کے بعد تمہارے باپ کو کبھی اتنی تکلیف نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ کے کانوں میں کہا، بیٹی تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنت کی تمام عورتوں کا سردار بنا دیا ہے۔ ابھی جبرائیل نے مجھے بتایا، فاطمہ سے کہہ دو کہ فاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ، اللہ نے فاطمہ کو جنت کی تمام عورتوں کا سردار بنا دیا۔ فاطمہ کے چہرے پر تھوڑی سی مسکراہٹ آتی ہے، چلو یہ میں جنت کی عورتوں کی سردار ہوں، لیکن پھر اپنے ابو کی فکر کرنے لگتی ہیں تو اللہ کے رسول نے ان کے کان میں ایک اور جملہ کہا، بیٹی غم نہ کرو، میرے پیچھے پیچھے تم آ رہی ہو، اور مجھ سے، میرے خاندان میں، میرے اہل بیت میں سب سے پہلے اگر کوئی مجھ سے ملے گا تو تم ملو گی، تم مجھ سے ملو گی، یعنی میرے خاندان میں میرے بعد سب سے پہلے میرے پاس، یعنی جس کا انتقال ہوگا وہ تم ہوگی۔ جب حضرت فاطمہ نے سنا کہ میرے ابو کے بعد
خاندان میں سب سے پہلے میں اپنے ابو سے ملوں گی تو حضرت فاطمہ کے چہرے پر خوشی کے آثار آ گئے، مسکرانے لگیں۔ موت کی خبر سنتی ہیں تو ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ یہ مومن کی نشانی ہے۔ مومن جتنے قریب اپنی موت کو دیکھتا ہے تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آنی چاہیے۔ آج ہمارے چہروں پر مسکراہٹ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پکے سچے مومن نہیں ہیں، ورنہ مومن موت سے کب گھبراتا ہے؟ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ اس تھرڈ کلاس کی زندگی سے ہم فرسٹ کلاس کی زندگی پر ہم کب پہنچیں، یہ گھٹیا زندگی سے نکل کر ہم فرسٹ کلاس کی زندگی میں ہم کب جائیں، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ جائیں۔ جتنا دن اور جی لیں، جتنا دن اور جی لیں، میرے بھائیوں، ایمان کی نشانی تو یہ ہے کہ مومن جب موت کو قریب دیکھتا ہے تو اس کے چہرے پر خوشی کے آثار نمودار ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی بیویاں نبی کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں، منظر دیکھیے، ساری بیویوں نے آپ سے سوال کیا۔ یہ تو بیٹی کا مسئلہ ہو گیا، اب بیویاں سوال کر رہی ہیں۔ غور سے سنیے گا بخاری کے الفاظ، نبی کی بیویوں نے ایک سوال ہی کر لیا حضرت عائشہ نے، اے اللہ کے نبی آپ کی ساری بیویاں آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں، یہ بتائیے کہ سب سے پہلے آپ کی کون سی بیوی آپ کے پاس آئے گی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تو تھا نہیں کہ کون کب کس کا انتقال ہوگا۔ جبرائیل نے جو بتایا تھا وہی معلوم تھا، اللہ کی طرف سے جتنا بتا دیا گیا وہ معلوم تھا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا ایسے اگر کسی کا نام لیں گے تو جس کا نام لیں گے اس کو خوشی ہوگی اور جس کا نہیں لیں گے اس کو دکھ ہوگا۔ تو آپ نے ایک ایسا جملہ استعمال کیا، نام کسی کا نہیں لیا۔ بخاری کے الفاظ ہیں اطولکن یدن، سب سے پہلے مجھ سے وہ بیوی ملے گی تم میں سے جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہوں گے۔ تو حضرت عائشہ کو بڑی حرص تھی، کچھ دیر وہاں بیٹھی رہیں اور تھوڑی دیر کے بعد اشارہ کر کے ساری بیویوں سے کہا باہر نکلو، چلو ادھر آؤ، اور ایک لکڑی لے آئیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک لکڑی لے آئیں اور ساری بیویوں کے ہاتھ ناپنے لگیں کہ کس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبا ہے۔ تو سب سے زیادہ لمبا جو ہاتھ نکلا وہ حضرت زینب کا نکلا۔ ساری بیویاں کہنے لگی زینب تو بڑی خوش نصیب ہے کہ تیرا انتقال سب سے پہلے ہوگا، تو نبی سے سب سے پہلے ملے گی۔ اور حضرت زینب نے دیکھا کہ میرا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا تو وہ خوش ہو گئیں۔ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں اس واقعے سے کہ جب دیکھا کہ میرا ہاتھ لمبا تو میں سب سے پہلے اپنے نبی کے پاس جاؤں گی، اپنے شوہر کے پاس جاؤں گی، تو موت قریب دیکھیں، یعنی جب بھی بیویوں میں جس کا بھی انتقال ہوگا تو میرا ہوگا سب سے پہلے۔ تو حضرت زینب کو خوشی ہو گئی کہ چلو جب بھی ہوگا میرا ہی سب سے پہلے ہوگا اور میں جاؤں گی سب سے پہلے اپنے شوہر کے پاس، ان کے بازو میں بغل میں رہوں گی، مجھے نبی کی صحبت نصیب ہوگی۔ لیکن نبی اکرم کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد آپ کی بیویوں میں سب سے پہلے جس بیوی کا انتقال ہوتا ہے وہ حضرت زینب کا نہیں ہوتا ہے۔ سب سے پہلے جس بیوی کا انتقال ہوتا ہے اس بیوی کا نام ہے حضرت سودا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سب سے پہلے حضرت سودا کا انتقال ہوتا ہے۔ تب ساری عورتیں کشمکش میں پڑ گئیں کہ یہ کیا ہوا، ہاتھ تو سب سے زیادہ لمبا زینب کا تھا۔ پھر نبی اکرم نے اشارہ کیا تھا، اس دن ساری عورتوں نے کہا کہ ہاتھ لمبا ہونے سے مراد یہ نہیں تھا لمبائی اور چوڑائی میں، لمبے ہاتھ کا مطلب یہ تھا کہ جس کا ہاتھ لمبا ہوگا غریبوں اور مسکینوں میں، فقیروں میں، محتاجوں میں جو لمبے ہاتھ والی ہوگی، یعنی صدقہ اور خیرات کرنے والی سب سے زیادہ ہوگی، وہ سب سے پہلے ملے گی۔ اور صدقہ اور خیرات کرنے میں حضرت سودا سب سے آگے تھی۔ جو آج شام کو کل پر بھروسہ نہیں کیا، جو کچھ بھی بچا سب غریب اور مسکینوں پہ لٹا دیا، سب دے دیا، کل صبح کہاں سے آئے گا، بھوکا اٹھائے گا ضرور لیکن بھوکا سلائے گا نہیں۔ ہمیں اللہ پر بھروسہ ہے میرے بھائیوں۔ اس دن ساری بیویاں چیخ اٹھیں، سودا میں نہیں سمجھ پائی کہ نبی اکرم کی کہنے کا مقصد کیا تھا۔ سب سے زیادہ لمبے ہاتھ سے مراد صدقہ اور خیرات کرنا مراد تھا، صدقہ اور خیرات کرنا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں اس واقعے کو آپ کے سامنے رکھ کر، موت قریب دیکھ کر جس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے یہ ایمان کی نشانی ہے۔ آج ہمارے پاس ایمان کی نشانی ظاہر نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ہم اور آپ جب بیمار ہیں اور دیکھ لیں کہ ہم کو یہ اب بچنا نہیں ہے، ہم کو سمجھ جاتے ہیں، لیکن پھر بھی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنے دن اور زندہ رہ لیں۔
مومن تو وہ ہوتا ہے کہ موت کو اپنے قریب دیکھے تو خوش ہو جائے، خوش، جیسے فاطمہ کو خوشی ہوئی، جیسے سنا لمبے ہاتھ جس کے سب سے زیادہ ہوں گے تو زینب کو خوشی ہوئی۔ آؤ ایک اور منظر آپ کو سنائیں، حضرت خنسا کا، وہ خنسا جس کی زندگی کے دو حصے ہیں، ایک ایمان لانے سے پہلے اور ایک ایمان لانے کے بعد۔ سن 8 ہجری میں حضرت خنسا ایمان لائیں۔ 8 ہجری سے پہلے کا دور دوسرا تھا، اور 8 ہجری میں جب اسلام لائیں تو اسلام لانے کے بعد ان کی زندگی میں دوسرا دور آیا۔ اسلام لانے سے پہلے ان کا حال کیا تھا؟ بہت بڑی عرب کی شاعرہ تھیں۔ مکے میں جب اکاس میلہ لگتا تھا، سوق اکاس، تو خنسا کا خیمہ وہاں لگتا تھا اور وہاں لکھا جاتا تھا ارسل عرب، عرب کی سب سے بڑی شاعرہ، عرب کی سب سے بڑی مرثیہ لکھنے والی عورت، بہت بڑی شاعرہ۔ قبائلی دشمنیاں بہت زیادہ تھیں۔ ان قبائلی دشمنیوں کی وجہ سے خنسا کا ایک بھائی معاویہ قبیلوں کی دشمنی کا شکار ہو گیا، اور دوسرے قبیلے کے لوگوں نے خنسا کے ایک بھائی معاویہ کو قتل کر دیا۔ خنسا اپنے بھائی کا غم بھلا نہیں پائی، روتی تھی، چیختی تھی، چلاتی تھی۔ یہ 8 ہجری سے پہلے کی بات ہے۔ جہاں جاتی تھی اپنے بھائی کا تذکرہ کرتی تھی۔ دوسرا بھائی تھا صخر، اس نے اپنے بھائی کا بدلہ لینے کے لیے کمر کس لی، لیکن کبھی کبھی جذبات میں اپنے بھائی کا بدلہ لے کے رہوں گا، عام ہو جاتی ہے یہ بات۔ جب قبیلوں نے یہ سنا کہ خنسا کا دوسرا بھائی صخر بدلہ لینے کے لیے تیار ہے، وہ بھی دشمنی کا شکار ہوا، اور 1-2 سال کے اندر اندر صخر کو بھی قتل کر دیا گیا۔ ابھی معاویہ کا غم نہیں بھولنے پائی تھی کہ صخر دوسرے بھائی کے قتل کا غم اس کے اوپر سوار ہو گیا۔ گزرتی چلتی پھرتی بھائی کے غم میں نڈالتی۔ اس کا ایک شعر جو صخر کے قتل ہو جانے کے بعد جو اس نے پڑھا تھا، اس سے آپ کو اندازہ لگ سکتا ہے کہ خنسا کی شاعری کس انداز کی تھی۔ خنسا نے اپنے بھائی صخر کے انتقال کے 1-2 سال کے بعد برابر یہ شعر پڑھتی رہی، اور اس دن بھی اس نے یہ شعر پڑھا تھا، یذکرنی طلوع الشمس صخرا وَأَذْكُرُهُ لِكُلِّ غُرُوبِ شَمْسٍ۔ کوئی صبح ایسی نہیں جاتی کہ سورج جب پورب سے نکلتا ہو اور سورج کا نکلنے کے ساتھ ساتھ مجھے میرے بھائی صخر کی یاد نہ آتی ہو۔ وَأَذْكُرُهُ لِكُلِّ غُرُوبِ شَمْسٍ، اور کوئی رات ایسی نہیں آتی کہ سورج ڈوبتا ہو اور مجھے میرے بھائی صخر کو یاد نہ دلاتا ہو۔ آئے سورج تو کیوں نکلتا ہے؟ مت نکلا کر، جب تو نکلتا ہے تو مجھے میرے بھائی صخر کی یاد آ جاتی ہے۔ آئے رات تو کیوں آتی ہے؟ جب بھی میں بستر پہ سونے جاتی ہوں تو مجھے میرے بھائی صخر کی یاد آتی ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، صخر اور معاویہ کو بھول نہیں پا رہی ہے۔ کیسی یہ زمانے جاہلیت کی زندگی ہے، اسلام لانے سے پہلے اپنے بھائی کو نہیں بھول پا رہی ہے، اور کہہ رہی ہے آئے دن تو کیوں نکلتا ہے، کیوں آتا ہے مجھے میرے بھائی کی یاد دلانے، آئے رات تو کیوں آتی ہے مجھے میرے بھائی کی یاد دلانے۔ لیکن خنسا کی زندگی میں انقلاب آتا ہے۔ سن 8 ہجری کے بعد 16 ہجری میں جب جنگ قادسیہ ہوئی اور حضرت عمر فاروق کی فوج جب جنگ کے اندر شامل ہوئی، تو خنسا نے اپنے 4 بیٹوں سے کہا، اے میرے بیٹو، آج تم جنگ قادسیہ میں جا رہے ہو، ایک بات سن لو، قسم ہے اس رب کی عزت و جلال کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جس طرح تمہاری ماں ایک ہے اسی طریقے سے تمہارا باپ بھی ایک ہے۔ اللہ کی قسم، اے میرے بیٹو، تمہاری ماں نے تمہارے باپ کی امانت میں خیانت نہیں کی ہے۔ اے میرے بیٹو، میدان جنگ کی آگ بھڑکنے لگے، جتنی تیز بھڑکے اتنا ہی سینہ تان کر تم اس جنگ میں آگے بڑھنا۔ میں اس دنیا میں نہیں، جنت کے دروازے پر تمہارا انتظار کرنا چاہتی ہوں۔ خنسا کے 4 بیٹے ایک ایک کر کے میدان جنگ میں گئے،
اور جنگ قادسیہ کے اندر ایک ایک کر کے خنسا کے چاروں بیٹے شہید کر دیے گئے۔ خنسا کو گھر میں بیٹھی ہوئی مصلی پر نماز پڑھ رہی ہے، جنگ قادسیہ کا ایک سپاہی آتا اور کہتا ہے خنسا تیرے چاروں بیٹے میدان جنگ میں شہید کر دیے گئے۔ یہ وہی خنسا ہے جو کل تک اپنے بھائی صخر کو یاد کر رہی تھی کہ اے سورج تو کیوں نکلتا ہے، اے رات تو کیوں آتی ہے۔ یہ زمانے جاہلیت کی بات تھی جب وہ موت کو اتنا امپورٹنٹ اہمیت دے رہی تھی، لیکن آج چاروں بیٹوں کی شہادت کی خبر سننے کے بعد چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے۔ کیا تم صحیح کہہ رہے ہو؟ ہاں میرے چاروں بیٹے میدان جنگ میں شہید ہو گئے۔ ہاں بیٹھی تھی مصلی پر کھڑی ہو جاتی ہے، نظریں آسمان پہ ڈال کے کہتی ہے الحمدللہ الذی شرفنی بقتلہم، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے میرے بیٹوں کی شہادت سے مشرف فرمایا ہے، جس نے مجھے میرے بیٹوں کی شہادت سے مشرف کیا ہے، باعزت کیا ہے۔ میرے بھائیوں کل تک جو یہ کہتی تھی یذکرونی طلوع الشمس صخرہ، آج اپنے بیٹوں کے انتقال پر کہہ رہی ہے شرفنی بقتلہم، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے میرے بیٹوں کی شہادت سے مستفیض فرمایا ہے۔ آئے اللہ میں نے بھی بہت کچھ کھویا ہے، جب یہ میرے چاروں بیٹے جنت میں جائیں تو ان کی ماں کو مت بھول جانا، آئے اللہ ان بیٹوں کے ساتھ اس کی ماں کو بھی جنت عطا فرما دینا۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ موت مومن کی نظر میں کیا ہوتی ہے۔ کل تک جو اپنے بھائی کی موت کو نہیں بھلا پا رہی تھی، لیکن ایمان لانے کے بعد وہ اپنے بیٹوں کی شہادت پر خوشی کا اظہار کر رہی ہے، تو مومن وہ ہوتا ہے جو موت کو اپنی آنکھوں سے قریب دیکھتا ہے تو اس کے چہرے پر خوشی ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں اگر ہمیں موت سے قریب اپنے آپ کو دیکھیں اور ہم خوش ہوں کہ نہیں اللہ سے ملاقات کا وقت ہے، تو سمجھ لو کہ آپ کا رب آپ سے راضی ہے اور ضرور ہمارے اندر ایمان جاگ رہا ہے۔ لیکن ہم موت سے اگر ڈرے ہوئے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ موت جلدی مانگو، اللہ کل ہمیں موت دے دے، اللہ جلدی موت جلدی نہیں مانگ سکتے ہو، لیکن یہ کہ موت ہمارے قریب ہو رہے، ہم خطرناک بیماری میں مبتلا ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ اب ہم نہیں بچ پائیں گے، تو جب قریب موت ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں خوشی ہونی چاہیے۔ اگر خوشی ہو رہی ہے تو ہم مومن ہیں، اور اگر خوشی نہیں ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں چور ہمارے اندر چھپا ہے۔ ہمیں توبہ کرنا چاہیے اپنے گناہوں سے اور اپنی زندگی میں ہونے والے تمام خرافات جو ہم نے کی ہیں ان خرافاتوں سے، اور توبہ کرنا چاہیے اور یہ دعا مانگنا چاہیے کہ اللہ جب تک ہم زندہ رہیں اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ میرے بھائیوں 3 سے زیادہ ہو گیا ہے، شام کا بھی ایک پروگرام ہے، تو یہ فکر آخرت سے جڑا ہوا تھوڑا سا ہلکا سا ایک روشنی تھی جو میں نے آپ کے سامنے ڈالی ہے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ خطاب ہماری زندگیوں میں ایک انقلاب پیدا کرے گا، اور موت مرنے کے بعد کے لیے ہم تیاری کریں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ موت کو اپنے قریب دیکھ کر اے اللہ ہمیں خوشی ہونے لگے، ایسا ہمارا عمل ہمارے لیے بنا دے، اور ہمیں ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔